سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں صدر ٹرمپ کی۔ صدر ٹرمپ صاحب ایسے عجیب بول خلق قسم کے شخص ہیں۔ ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کے ساتھ زندگی میں کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا ہے، برا واقعہ یا پھر کوئی اچھا واقعہ، جیسے ہی ان کو یہ واقعہ یاد آتا ہے اپنی زندگی میں کسی موقع پر بھی ان پر وہی کیفیت اس وقت طاری ہو جاتی ہے جب ان کو یہ واقعہ یاد آتا ہے۔ آج ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر اپنے اتحادیوں پر چڑھائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اتحادی تو یہ ہیں، ان ممالک کی طرف ان کا اشارہ جنہوں نے جنگ میں ان کا کھل کر ساتھ نہیں دیا۔ ان میں پہلے تو برطانیہ کی طرف سے ان کا ساتھ دینے سے انکار کیا گیا، پھر فرانس نے بھی انکار کر دیا، اٹلی نے تو کہہ دیا کہ میں اپنی سرزمین بھی استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو صدر ٹرمپ کو نہیں دوں گی۔ یہ میلونی کی طرف سے کہا گیا تھا صدر ٹرمپ کو۔ آج پھر یہ یاد آئی ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے اتحادیوں نے میرا ساتھ اچھے طریقے سے جس طرح میں چاہتا تھا اس طرح سے نہیں دیا، اور صدر ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک ڈرون گرا دیا گیا اپنے ہی مذاکراتی ٹیم پر جب وہ برگن اسٹاک میں ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی۔ ان کی طرف سے عین اس موقع پر جب ایران کے اور امریکہ کے مذاکرات جاری تھے، کالی باف صاحب ایران کی نمائندگی کر رہے تھے اور جے ڈی وینس صاحب امریکہ کے نمائندے کے طور پر اپنے وفد کی سربراہی کر رہے تھے۔ اس موقع پر اچھے طریقے سے معاملات آگے چل رہے تھے، پیش رفت بہت بہتر ہو رہی تھی مذاکرات کے دوران، اور اس کا اینڈ رزلٹ بھی کافی اچھا نکلا۔ لیکن دوسرا دور اس لیے نہ ہو سکا کہ ٹرمپ کی طرف سے عین اس موقع پر بیان جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے لبنان میں ایران کی پراکسیز بروئے کار ہیں، ان کو پھر مطلع کرتے ہیں، ان کو پھر وارننگ دیتے ہیں کہ ان پر پہلے کی طرح شدت کے ساتھ حملہ کیا جائے گا اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا، یہ دھمکی دی گئی۔ تو مذاکرات کے بعد مذاکرات کا پہلا دور تو بہتر ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی کالی باف صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ رکنا چاہیے اور احتجاجاً ہم اس سے واک آؤٹ کرتے ہیں، احتجاجاً ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ تو مذاکرات کا یہ سلسلہ وہیں پہ رک گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایرانی وفد ایران چلا گیا اور جے ڈی وینس بھی اپنے وفد کے ساتھ امریکہ روانہ ہو گیا ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں۔ یہ میرا تجزیہ، یہ میری رائے ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ مذاکرات کی ٹیبل سجی ہے، پاکستان کی طرف سے کوششیں کی گئی ہیں اور قطر بھی پاکستان کی کوششوں میں بالکل ساتھ شامل ہے، تو وہاں سے یہ ممالک میرا نہیں خیال کہ چلے جائیں گے، وہیں پہ موجود ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن بعد دوبارہ سے مذاکرات شروع ہو جائیں۔ ایک آدھ دن بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے کہ مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ جس طرح سے جتنی محنت کے ساتھ یہ سٹیج سجایا گیا ہے، اس کو اس طرح سے اٹھایا یا پھر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ مذاکرات کا سلسلہ ہی بند ہو جائے۔ لیکن عراقچی صاحب کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا ہے جس کو حوصلہ افزا کہا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ فنڈز بھی جاری ہو گئے ہیں، اس کو بڑی کامیابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے بھی وہاں پہ فیلڈ مارشل صاحب موجود ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی موجود ہے، تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جے ڈی وینس کی طرف سے پاکستان کی تعریف کی گئی اور فیلڈ مارشل کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے پیار ہے، فیلڈ مارشل عظیم سپہ سالار ہیں، ان کی کوششوں سے یہاں موجود ہیں، ان کی مدبرانہ قیادت کے بغیر اہم موڑ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ 4 فریقی مذاکرات مکمل ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے، آبنائے حرم پر اچھی پیش رفت ہوئی ہے، مذاکرات آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ یہ امریکی سفارتکار کی طرف سے کہا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ وزیر اعظم فیلڈ مارشل نے امریکی ایرانی وفود کا استقبال کیا اور ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ایران لبنان میں پراکسیز کو روکے، ہرمز پر ٹیکس ہم لگائیں گے، معاہدہ نہ کیا تو مکمل تباہ کر دیں گے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا تو کالی باف نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور آئندہ کے مذاکرات سے بھی انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا۔ کالی باف کی طرف سے کہا گیا کہ اگر آپ اتنے ہی ہوتے تو پھر جس طرح سے منتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، ڈیل کی جائے، انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ بے بس ہوئے ہیں، آپ کی بے بسی ظاہر کرتی ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور درست یہی ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری رہے۔ یہ کالی باف کی طرف سے کہا گیا۔ جب وہاں پہ مذاکرات کی ٹیبل سجتی ہے برگن اسٹاک میں، وہاں پہ پاکستان کا وفد موجود تھا، قطر کا وفد بھی موجود تھا، امریکی بھی پہنچ چکے تھے، حال میں یہاں پہ مذاکرات ہونے تھے، ایران کا وفد وہاں پہ موجود
मौजूद नहीं था। ईरान का वफद कहाँ था? साथ वाले कमरे में बैठा हुआ था, लेकर वो बर वक्त जो टाइम दिया गया था उस पर ना पहुंचे। ईरान के वफद के ना पहुंचने की वजह से सबके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। जेडी वैंस भी परेशान दिखाई दे रहे थे और वफद के बाकी लोग भी परेशान दिखाई दे रहे थे। इसी परेशानी के दौरान अरागची साहब वहां पे आते हैं, देखते हैं कि वहां पे फोटोग्राफर भी मौजूद है, मीडिया भी मौजूद है। उनकी तरफ से कहा गया कि हम भी अभी आया चाहते हैं, लेकिन पहले इस साल को मीडिया से खाली करवा लिया जाए, यहाँ पे कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, हाथ मिलाने की भी कोई तस्वीर जारी नहीं होगी। उनकी तरफ से हाथ मिलाने से पब्लिकली इनकार किया गया, अमेरिकी वक्त से मिलने से भी इनकार किया गया। मीडिया के सामने ये इनकार किया गया, हो सकता है कि जब वो आपस में मिले हों एक दूसरे के साथ हाथ भी उन्होंने मिलाए हो। बहरहाल अरागची साहब की तरफ से ये कहा गया तो मीडिया को वहां से निकाल दिया गया और उनको 100 मीटर के फासले पर खड़ा होने के लिए कह दिया गया। मीडिया के क्या है वो वहां से चले गए। उसके थोड़ी देर के बाद ईरानी वफ्द वहां पे आता है। ये इनकी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी सुबकी थी। बहरहाल इसमें अमेरिका का कोई कसूर नहीं था, ये तो ईरान की तरफ से उनके साथ किया गया और दुनिया को ईरान ने शायद ये बावर करवाने की कोशिश की कि हमारा पलड़ा भारी है, हमारा अपर हैंड है। बहरहाल ये ईरान की अपनी सोच हो सकती है। यहाँ पे पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप एक आलमी फोरम पर मौजूद हैं, वहाँ पे आपको वही कुछ करना होता है जो वहाँ के प्रोटोकॉल हो, जो वहाँ पे प्रोग्राम दे दिया गया। बहरहाल ये ईरान की तरफ से किया गया, इस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। तो हम कर लेते हैं अपने टीवी एंकर्स की बात। वहाँ पे हमारे टीवी एंकर्स भी पहुंचे हुए थे, हमारे बड़े बड़े चैनल की तरफ से बड़े बड़े एंकर्स को वहाँ पे भेजा गया था। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती की गई है रिपोर्टर के साथ, जो अमूमन खबरें देते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पे उसी को जाना चाहिए था। हमें नजर आया कि वहाँ पे बदामी साहब भी मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो रिपोर्टिंग भी करते होंगे, लेकिन जिस तरह से रिपोर्टर का काम होता है, जिस तरह के रिपोर्टर होते हैं, जिस तरह के ARY के रिपोर्टर हैं, उस तरह से ये रिपोर्टर लगते हैं। बहरहाल ये बेहतरीन किस्म के एंकर हैं, बड़े बावकार किस्म के एंकर हैं, इनकी रिस्पेक्ट भी बड़ी की जाती है। इसी तरह से तलत हुसैन भी वहाँ पे पाए गए और मंसूर अली खान भी वहाँ पे पाए गए। क्या इन टीवी चैनल के रिपोर्टर नहीं है? तो यहाँ पे रिपोर्टर्स के साथ ज्यादती की गई है। वहाँ पे वही लोग जाने चाहिए थे जो अमूमन रिपोर्टिंग किया करते हैं। तो कई चैनल के और कई अखबारात की तरफ से वही रिपोर्टर गए, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही किया गया कि हमें ये पता चला था कि हज के लिए सऊदी अरब ने कुछ पेशकशें की थी। टीवी चैनल या फिर अखबारात के ऐसे लोगों को जो दूसरे तीसरे दर्जे के मुलाजमीन हैं, उनके लिए उन्होंने वीजे भेजे थे, लेकिन उनको वहां पे जाने नहीं दिया गया। और जिनका जोर चला, जिस तरह से आमर अली असराना साहब है, वो वहां पे पाए गए, उन्होंने हज का लिए, इसी तरह से दीगर भी लोग चले गए। और जिन लोगों के लिए वीजे भेजे गए थे, ये मुबैना तौर पर हम आपको बता रहे हैं, शहबाज गिल की तरफ से बार बार ये कहा गया। इसके अलावा हमारे पास कोई इस हवाले से रिपोर्ट नहीं है, खबर नहीं है। ये शहबाज गिल कहते हैं कि वीजे उन लोगों के लिए भेजे गए थे। बहरहाल हम ये बात कर रहे थे कि वहां पे स्विट्जरलैंड में जिस तरह से टीमें भेजी गई, वहां पे रिपोर्टर्स को ही जाना चाहिए था। तो बात कर लेते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी 9 मई के हवाले से फैसला आता है, इनको बरी कर दिया जाता है, तो क्या इनका आगे टांका फिट हो गया? टांका फिट होने का मतलब यह है कि उनके साथ क्या बन गई है, क्या ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि इनको हर केस में बरी कर दिया जाता है? ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि हर केस में बरी कर दिया जाता है, बल्कि जितनी सजाएं दीगर लोगों को हो चुकी हैं, एक केस में इनको भी फैसलाबाद की कोर्ट थी, उन्होंने इनको भी सजा 10 साल की सुनाई हुई है। ये कहना कि हर केस में बरी हो जाते, हर केस में बरी नहीं होते, तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? कल भी ऐसा ही एक फैसला है जिसमें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। उनमें यास्मीन राशिद शामिल हैं, उनमें एजाज चौधरी शामिल हैं और उनमें सरफराज चीमा भी शामिल हैं और जमात इस्लामी के एक साबिक रहनुमा महमूद रशीद, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई और चंद कारकुनों को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कुछ को बरी भी कर दिया गया है। बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी को क्यों बरी किया जा रहा है? एक मुकदमे में, दूसरे में, तीसरे में, कई मुकदमात में उनको बरी किया गया है। तो क्या ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि जिस तरह से इनको कैद रखा गया है वो भी इन पर जुल्म है, ज्यादती है, जबर है। इनकी तो रिहाई हो जानी चाहिए, क्योंकि उस मौके पर जबकि ये बात हो रही है 9 मई को, ये पाकिस्तान में तो मौजूद थे लेकिन लाहौर में नहीं थे और किसी ऐसी जगह पर मौजूद नहीं थे। यहाँ पे ये मुजाहिरे हो रहे थे, यहाँ पे जलाओ घेराव हो रहा था, बल्कि अपनी अहलिया के साथ हॉस्पिटल में कराची में मौजूद थे। वैसे पाकिस्तान में ऐसा भी हो जाता है, जिस बंदे ने कोई वारदात करनी होती है वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाता है या अपनी मौजूदगी ऐसी जगह पर बताता है कि वारदात पे उसका नामो निशान भी ना मिले। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो फैसलाबाद की अदालत की तरफ से माशाअल्लाह से जज
جج صاحب کیسے ہوں گے، ایک آیا اس کے بارے میں انہوں نے سزا سنا دی، دوسرا کیس آیا سزا سنا دی، جتنے بھی کیس ان کے پاس آتے گئے سزا سناتے گئے۔ شاہ محمود قریشی کا نام آیا، ان کو بھی انہوں نے سزا سنا دی، وہ وہاں پہ موجود ہی موقع پر موجود، کہیں بھی موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن جج صاحب کی طرف سے ان کو بھی سزا سنا دی گئی۔ چھوٹی چھوٹی خبروں کی بات کر لیتے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ بہاولپور کے چڑیا گھر میں ایک شیرنی کی طرف سے 3 بیاکتب بچے دیے گئے ہیں، 3 شیر اس نے پیدا کر دیے ہیں، تو مسلم لیگ نون والوں نے جشن منانا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں ہمارے لیڈر کی طرح مزید بھی 3 لیڈر اور پیدا ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں ان بچوں کو، شیر کے بچے ہیں ان کو جب بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ انتخابی مہم کے دوران کسی پنجرے میں رکھ کے مسلم لیگ نون والے دنیا کے سامنے ان کی رونمائی کریں۔ ریاست مہاراشٹر میں ایک مندر گرا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 6 لوگ ہلاک ہو گئے جبکہ 18 لوگ اس میں زخمی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مندر کی چھت گر گئی تھی۔ ایک اور بھی بڑی افسوسناک خبر ہے، وہ یہ ہے کہ شکارپور میں لائن گر گئی، بجلی کی لائن گری ہے، کرنٹ لگنے سے 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کوٹ عبد المالک کی خبر ہے، 4 بچوں کا باپ عطائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گیا۔ اور فیصل آباد میں زہریلا کھانا کھانے سے ہاسپٹل میں 2 بہن بھائی دم توڑ گئے، بچے تھے، کہا جاتا ہے کہ تندور سے منگوا کے انہوں نے روٹی کھائی اور گھر کا رات کا بچا ہوا سالن کھایا اور اس کے ساتھ ہی ان کی موت بھی ہو گئی۔ آخری خبر آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ پاک پتن میں جس طرح سے بہشتی دروازہ آج کے دنوں میں کھلا کرتا ہے اور وہ کل کھل گیا، وہاں پہ لوگ بہشتی دروازے سے گزرے ہیں۔ بابا فرید شکر گنج کا یہ عرس ہر سال محرم کی پہلی کو شروع ہوتا ہے اور 10 محرم تک یہ جاری رہتا ہے۔ اس دوران بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے۔ کہا جاتا ہے جو بندہ بہشتی دروازے سے گزر جاتا ہے وہ جنت میں سیدھا چلا جاتا ہے، وہاں سے تو نہیں جاتا لیکن مرنے کے بعد جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے بندہ بہشتی دروازے میں داخل ہوا اور ادھر جنت میں جا نکلا۔ بہرحال یہ علامتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بندہ بہشتی دروازے سے جو گزر گیا وہ جنتی ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک تصور ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا صورتحال۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ بہشتی دروازے سے گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ سیدھا پھر جنت ہی میں جاتا ہے۔ یہی ہمارا مسلمانوں کا عمومی عقیدہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔